اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ ان الامر كله للہ کلہ ہونا چاہیے پیشی پڑی ہوئی ہے قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ آج کی تلاوت میں جو پہلی آیت تھی وہ صرف مضمون کے تسلسل کے لیے پڑھی گئی ہے، ورنہ اس پر تقریباً گفتگو ختم ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ بعض دفعہ دوبارہ کسی تعلق میں پھر وہی مضمون بیان کرنا پڑتا ہے۔ جو آیت آج زیر بحث آئے گی وہ ثم انزل علیکم من بعد الغم میں سے شروع ہوتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے غم کے بعد تم پر امن اتارا، یعنی نیند یا اونگ۔ امانتاً نعاسن کی مختلف ترکیبیں پیش کی گئی ہیں، ایک دوسرے کا بدل قرار دیا گیا ہے، بیان بھی بتایا گیا ہے۔ غزی کے مختلف پہلوؤں سے اس کے جو تراجم ہیں ان کا خلاصتاً معنی یہ بنے گا کہ غم کے بعد تم پر ایسا سکون نازل فرمایا جسے نیند کہہ سکتے ہیں، یا ایسی اونگ عطا کی جو امن کی حامل تھی، یا وہ امن دیا جو نیند کا اثر رکھتا تھا یا نیند میں شامل تھا۔ یغشی طائفتاً، یہاں نعاسن سے مراد گہری نیند نہیں بلکہ اونگ سے مشابہ نیند ہے۔ یغشی طائفتاً منکم، جو تم میں سے ایک فریق کو ڈھانپ رہی تھی، اس پر سایہ فگن تھی۔ وطائفتٌ قد اہمت انفسہم، لیکن ایک ایسا گروہ بھی تھا جو اپنے نفوس کے غم میں مبتلا تھا، غموں میں اور فکروں میں مبتلا تھا۔ ان کے نفوس نے ان کو اپنے ہی فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، جہالت کا ظن، وہ قبل الاسلام زمانے کی جیسی باتیں وہ کیا کرتے تھے وہی سوچیں پھر ان کے تصورات میں آدھم کیں، اور ویسے ہی ظن انہوں نے اللہ پر شروع کر دیے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے ہیں یا کہنے لگے کہ کیا امور سلطنت یا امور سیاست یا امور حکومت یا اہم فیصلہ طلب امور میں
یعنی سارے ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ ہمارا کوئی بھی دخل نہیں، کیا ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دے کہ ہر فیصلہ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام حکومت اسی کو زیبا ہے، کسی اور کا کام حکومت کرنا نہیں، تمام فیصلۃ الامور وہی طے فرمائے گا اور بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا ان معاملات میں کوئی دخل نہیں، تو اس کے پیچھے کچھ اور باتیں چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، آج جو یہاں ہم اس میدان میں قتل ہوئے ہیں، اگر ہماری بات چلتی، اگر فیصلہ طلب امور میں ہمارا عمل دخل ہوتا تو یہ نتیجہ ظاہر نہ ہوتا۔ یہاں ہم جو قتل ہوئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ساتھی، یعنی بحیثیت قوم ہم کی ضمیر سب کی طرف جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ سب قتل ہو گئے، مطلب ہے ہمارا جو یہ نقصان پہنچا اور ہمیں جو یہ نقصان پہنچا اور ایک حصہ ہمارا قتل ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مشوروں کے خلاف یہ ہم سے مشورہ لیے بغیر کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو بیٹھے رہتے تو ضرور تم میں سے وہ جن پر قتل مقدر ہو چکا تھا، اپنے بستروں سے الگ ہو کر اپنی قتل گاہوں کی طرف چلے آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، یبتلیہ کا ترجمہ میں ابھی ٹھہر کے کرتا ہوں، میں ابتلا پیدا کرتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یبتلیہ سے مراد کسی چیز کو کھنگال کر اور اچھال کر اور چھان پھٹک کر اس کی اصل حقیقت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریق پر جو تمہاری سوچیں ہیں، ان سے تمہاری اندرونی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، اور خدا تعالیٰ اس طریق پر مشکلات میں ڈال کر اور خطرات میں مبتلا کر کے تمہاری سوچوں پر بھی ایک زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جب جوش میں آتی ہیں تو اندر کے دبے ہوئے خیالات اچھل کر باہر آ جاتے ہیں۔ کہاں تھا؟ ہاں، فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم، اور یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ تم میں سے جو گندے ہیں اندر سے ان کا گند نکالا جائے اور ظاہر کیا جائے، بلکہ اس طریق پر اصلاح بھی ہوتی ہے اور صفائی اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس طرح ہم تمہیں صاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بہت وسیع نفسیاتی مضمون ہے۔ ایک انسان جب ابتلا میں پڑتا ہے اور کئی قسم کے خیالات اس کے دل میں جنمنے لگتے ہیں، اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ شبہات موجود تھے۔ جیسے موسم آئے تو بعض دبے ہوئے بیج بھی پھوٹ پڑتے ہیں، اس طرح بیج کے طور پر بعض خیالات لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں اور وہ خود ان سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن جب موسم آتا ہے تو ہر طرح کے بیج دبے ہوئے پھوٹ پڑتے ہیں، اور اس وقت موقع ہوتا ہے ذمہ دار کے لیے کہ گندے بیج کو وہیں کچل دے اور نشو و نما سے پہلے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اس کی تلفی کرے، اور جو نہیں کرتا اس کی فصلوں پر وہ چھا جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں مضامین ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابتلا کے وقت میں کچھ بیج جو مخفی تھے وہ پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہ ہوش مند زمیندار جو جانتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح پنپتے رہے تو ہماری تمام کھیتی کو کھا جائیں گے اور ہم اپنی محنت کے پھل سے محروم ہو رہ جائیں گے،
وہ پھر اس وقت ان کو تلف کرتے ہیں اور نیا بیج نہیں بننے دیتے ان کا۔ جو لوگ سستی کرتے ہیں یا بے حس ہوتے ہیں یا سست یا ویسے بے اختیار ہوتے ہیں، بعض دفعہ کھیتی بڑھ جاتی ہے، اختیار ہی نہیں ہوتا اس کی تلفی کا، ان کے وہ پودے پھر مزید بیج بناتے ہیں، پھر وہ بیج گرتے اور پھیلتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایک زمیندار کا جرم سارے علاقے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس کی کھیتی سے وہ بیج پھیلتے اور سارے علاقے کو اسی طرح کی جڑی بوٹیوں اور خاردار جھاڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ مضمون ہے لِیُمَحِصَکُم، تمہیں اللہ تعالیٰ اس طرح موقع عطا فرماتا ہے کہ تمہاری صفائی کرے، اور اس صفائی سے ظاہر ہے کہ نیک اور متقی لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ بعض دفعہ ایسی آیات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے لیعلم، تاکہ اللہ جان لے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یعلم کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ جان لے، مراد یہ ہے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ تمہارے لیے بھی ظاہر ہو جائے اور تم بھی پتہ کر لو کہ وہ کیا ہے۔ تو لیعلم کا مضمون کا معنی ان جگہوں پر اللہ کا علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کا علم کے علم کا منظر عام پر ابھرنا ہے۔ وہ جو اللہ کو مخفی علم تھا غائب کا، وہ شاہد میں نکل آئے اور شاہد کی دنیا میں ظاہر ہو جائے، یہ مراد ہوتی ہے اس سے۔ تو فرماتا ہے ویسے تو اللہ تمہارے سینوں کی ہر بات کو جانتا ہے، اسے ضرورت نہیں تھی معلوم کرنے کی کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے، تمہاری خاطر نکالا گیا ہے تاکہ کھرے کھوٹے میں تمیز ہو جائے، تاکہ شرفاء کو، صاف دل لوگوں کو موقع مل جائے کہ کس بیج کی تلفی ضروری ہے اور کس کی نہیں۔ اب لغت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ امنا یامنو امنن و امنن و امانن و امانتن، ان سب کا مطلب ہے اطمئننا، یعنی ان سب کا بنیادی مفہوم اس بات میں ہے کہ کوئی اطمینان پکڑ گیا۔ امنا یامنو اسی سے فعل بنتے ہیں، جس کا مطلب ہے اطمینان پکڑ گیا، یہ اطمینان پکڑے گا یا پکڑ رہا ہے، یا امن میں آ گیا۔ امن الاسدا، شیر سے بچ گیا۔ الامان و التمانیت و العہد والحمایت، الامان و تمانیت، اور کسی کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے امن دے دیا، مطلب ہے میری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ والامنت الاطمینان و سکون القلب، یہ لسان اور المنجد سے معنی لیے گئے ہیں۔ جہاں تک ناس کا تعلق ہے، اس کے متعلق لغت کی کتابیں کہتی ہیں ناس ینس و ناسن اخذت ہو فقرتم فی حواس سے ہی، یعنی فطرتن ہوگا غالباً، ہاں، اخذت ہو فطرتم فی حواس سے ہی فقارب النوم، یعنی ناس ینسو کا مطلب ہے کسی شخص کے لیے حواس میں کمزوری آ جائے یہاں تک کہ وہ نیند کے قریب کی حالت کو پہنچ جائے۔ بس اونگ وقتی طور پر یوں سر جھکا کر غوطہ کھا جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں نواس کا معنی اس قسم کی اونگ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک بیچ کی ایسی منزل آتی ہے جہاں تمام اعصاب کو ایک سکون مل جاتا ہے، اور وہی گہرا سکون ہے، اگر وہ اسی طرح جاری رہے تو پھر نیند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر چل رہا ہے تو گرے گا نہیں، گرنے سے پہلے اسے جھٹکا لگ جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ میں کس کیفیت میں تھا۔ لیکن اگر نیند آ جائے تو پھر اپنے اعصاب پر، اپنے اعضاء پر کوئی اختیار نہیں رہتا اور انسان گر جاتا ہے۔
بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی سکون کی حالت عطا کی جو نیند سے مشابہ تھی، مگر نیند کی طرح اتنی گہری نہیں تھی کہ تمہیں اپنے اوپر اپنے اعضاء پر کوئی اختیار نہ رہے۔ وہ سکینت تو بخش رہی تھی مگر تمہیں بیکار نہیں کر رہی تھی۔ ناست السوق کسدت، یعنی جب بازار کے متعلق کہا جائے کہ وہ ناس ہو گیا ہے، یعنی اس پہ ناس کی کیفیت آ گئی ہے، تو مراد ہے کہ بازار ٹھنڈا پڑ گیا، مان پڑ گیا۔ ہمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اہمتہم، اقلقہ و احزنہ ہم یہم الامر کا مطلب ہے کسی بات نے اس کو غمگین کر دیا یا کسی فکر میں مبتلا کر دیا۔ اہم الامر فلانا اقلقہ و احزنہ، کسی بات سے اس نے پریشان کر دیا، یعنی فکر میں مبتلا کیا اور غمگین کر دیا۔ ہم و غم جو اردو میں اور شاعری میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، وہ یہی ہم ہے جس کا قرآن کریم نے یہاں استعمال فرمایا ہے۔ اہمہ الامر حتی ہمہ اے احزنہ حتی عذابہ، یعنی کسی بات نے اسے اتنا پریشان کر دیا کہ اسے پگھلا ڈالا۔ بس ہم ایسے غم کو بھی کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ ہمت الشمس الثلج، اسی لیے جب سورج برف کو پگھلاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ ہمہ استعمال کیا جاتا ہے کہ سورج کی شعاؤں نے برف کو پگھلا دیا۔ نعاس کے متعلق مزید تشریح یہ کی گئی ہے کہ نیند کی گرانی سے حواس میں جو سکون اور خاموشی سی پیدا ہونے لگتی ہے اسے نعاس کہتے ہیں۔ یعنی غلبہ تو نیند کا ہے لیکن نیند آئے نہیں، اس کے جو سکونت بخش آثار ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ نوم تو نیند کی وہ حالت ہے جس میں انسان کے حواس قطعاً معطل ہو جاتے ہیں، اور نعاس اس کی ابتدائی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ راغب نے نعاس کو نوم قلیل کہا ہے، ہلکی سی نیند، اور لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں اس سے مراد سکون اور اطمینان ہے۔ ہم کل پہلے ہم کی بحث گزر چکی ہے، کوئی اور مزید اس کی ایسی بات نہیں ہے جو پیش کی جائے۔ غریب القرآن فی لغات القرآن میں وہ معنی بھی ہے جس کا میں پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم کا معنی صرف غم نہیں بلکہ فکر مند کرنا بھی ہے، اور یہ فکر مند ہو جائے کوئی شخص تو وہ ہم کی حالت میں ہوگا۔ امر ویسے تو حکم دینے کو کہتے ہیں، جب کہتے ہیں امرا تو مراد ہے حکم دیا۔ تامروننی، تم مجھے مشورہ دیتے ہو، مشورہ کے معنوں میں بھی امر کا استعمال ہوا ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اس کا ترجمہ فرا اور نے یہ کیا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے سرکش لوگوں کو، اور وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں گویا نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہاں امرنا مترفیہا وفسقوا فیہا سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ ان کی بدکرداری کے نتیجے میں جو طبعاً امور ظاہر ہونے چاہیے، ہم وہ تقدیر جاری ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ امرنا مترفیہا سے مراد یہ ہے کہ ہم گویا انہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب اگلا قدم بھی اٹھاؤ،
جو تمہاری بدکرداریوں کا طبعی اور قطعی نتیجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اس دور میں داخل ہو جاؤ جو تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دے گا۔ تو یہ مراد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ تو امرنا سے مراد تقدیر کے جاری کرنے کا مضمون بھی ہے، اور یہی یہاں اطلاق پاتا ہے۔ امرنا کا مطلب ہے مسلط کر دیا۔ امرن اسم ہے اور جمع امور ہیں، حکم، معاملہ اور مشیت اور فیصلہ اور عذاب اور کام اور عمل اور حادثہ، یہ تمام وہ معنی ہیں جو قرآن کریم کی مختلف آیات میں امر کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ نہیں جانتا کوئی کہ اللہ خدا جانے کیا امر، کیا بات بعد میں ظاہر فرمائے۔ یہاں حادثہ کے معنوں میں لفظ امر استعمال ہوا ہے۔ اذا جاء امر من الامن او الخوف، تو اس سے مراد کوئی بھی اچانک یا تدریجاً رونما ہونے والا بات کا واقعہ ہے، تو اس کو بھی بعض علماء نے حادثے کے تحت میں شمار کیا ہے، حادثے کی ذیل میں شمار کیا ہے۔ امر سے مراد دین بھی ہے۔ جو لوگ افتراق کر بیٹھتے ہیں، آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبَرًا، انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، بانٹ بیٹھے آپس میں۔ تو امر اصل میں یہاں دین کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پھر قرآن کریم میں خواہش اور رائے کے اظہار کے لیے بھی لفظ امر استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ اپنی رائے یا خواہش سے نہیں کیا بلکہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے۔ اولو الامر سے مراد صاحب حکومت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم میں یہی مضمون ہے۔ اہل الفقہ والدین بھی مراد ہیں۔ ابن عباس نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ وہ جو دین کے مفہوم کو، حقیقت کو سمجھتے ہیں، یعنی حقیقت کو تو نہیں مگر دینی امور میں غور کرتے ہیں اور ان کو کسی حد تک سمجھتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ امرہ الی اللہ جب کہا جاتا ہے تو مراد ہے آخری فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ امر کا ایک استعمال عام استعمال سے ہٹ کر ہے بظاہر، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی تعداد بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی امر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امر القوم ہو، مردم شماری بڑھ جانے کے ہیں، یعنی مردم شماری بڑھ جائے تو اس لیے کہتے ہیں، یعنی یہ لغت کا فلسفہ بیان کرنے والے یہ تشریح پیش کرتے ہیں کہ جب قوم کی تعداد بڑھے تو امیر کا ہونا لازم ہے۔ میں زیادہ ہو اور کسی مرکز کے گرد، تو کہتے ہیں ان معنوں میں امیرا کا معنی استعمال ہوتا ہے، امیرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ قوم اس تعداد کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس کا امارت کا نظام قائم کرنا لازم ہو گیا ہے۔ امر لفظ کا معنی ہے منکر، اور امر الامروں کے محاورہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی معاملہ میں حد سے بڑھ جانا۔ قتل کا لفظ بھی یہاں زیر بحث آیا ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں مزید وقت لگانے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قتل کا لفظ قرآن کریم میں صرف جسمانی قتل کے لیے استعمال نہیں ہوا
بلکہ روحانی قتل کے لیے بھی بکثرت اور یقینی طور پر استعمال ہوا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہاں اپنے نفس امارہ کو مارنے کا مضمون بیان ہوا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا نہیں۔ اور یہ غلطی کی ہے بعض مفسرین نے کہ جہاں یہود کو یہ حکم تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو حکم دو کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، تو وہاں یہ معنی کر بیٹھے ہیں کہ یہ حکم تھا کہ تم آپس میں لڑ پڑو اور بعض تم میں سے بعض دوسروں کو قتل عام کر دیں۔ یہ بالکل لغو بات ہے، بے حقیقت بات ہے۔ قرآن کریم کا استعمال ثابت کرتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کے مومنوں کے لیے بھی اسی قسم کی ہدایت ہے کہ تم اپنے نفوس کی قربانی کرو اور نفس امارہ کو مارو، یہی اپنے آپ کا قتل ہے۔ قتلہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد لعنت پڑے ہوتا ہے۔ قتل الخراسون، لعنت پڑے ان لوگوں پر جو اٹکل پچو کرتے ہیں۔ اور قتلہ داد دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا غضب کر دیا، کمال کر دیا۔ قد فکر فقدر فقتل کیف قدر، وہاں ایک جگہ بظاہر داد کے معنی ہیں اور دوسری جگہ ہلاکت کے معنی ہیں۔ ثم قتل کیف قدر، یعنی اپنی طرف سے تو خوب تدبیر کی اس نے، فرعون نے کمال ہی کر دیا، لیکن پھر دیکھو کہ اسی تدبیر سے خود ہلاک ہو گیا۔ بس کیسی تدبیر کی کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاک کر بیٹھا۔ تو بہت ہی خوبصورت بیان ہے یہاں، اس تکرار میں فصاحت و بلاغت کی ایک عجیب شان پیدا ہوتی ہے۔ مگر یہاں دونوں معنی ہیں قتل کے، قتلہ کے، داد دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہلاک ہو جانے کے معنوں میں بھی۔ اقتتلہ کا ہے آپس میں لڑ پڑنا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس طرح وہ آپس میں نہ لڑتے۔ برزا کا مطلب ہے خرجا، نکل پڑنا۔ اب میرا خیال ہے لغوی بحث کافی ہو گئی، اب ہم تفاسیر کی طرف آتے ہیں کہ مختلف تفسیروں نے کیا کیا اس موضوع پہ بیان فرمایا ہے۔ محاسا نکھار دینا، صاف کر دینا، آزمانا، یہ باتیں تو ہو چکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جنگ مقدس میں اپنے پرچہ یکم جون صفحہ 8 کو 1893 کو جو جنگ مقدس ہوئی تھی، یعنی پادری عبداللہ آتم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا امرتسر میں جو مناظرہ ہوا، اس میں پرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پرچہ جو یکم جون کو لکھا گیا تھا، اس کے صفحہ 8 پر درج ہے۔ اس جگہ ڈپٹی صاحب نے جو آیت پیش کی ہے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور اس سے ان کا مدعا یہ ہے کہ اس سے جبر ثابت ہوتا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اس بحث کو میں آگے بعد میں اٹھاؤں گا، کیونکہ گزشتہ سال میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تقدیر کے حصے پر جو ابھی گفتگو میں تشنگی رہ گئی ہے، بعض دوستوں کا خیال تھا کہ یہ مضمون زیادہ وضاحت سے بیان ہونا چاہیے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سال انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی امر والی، تو وہاں میں اس کے بقیہ حصے کو بیان کروں گا۔ تو چونکہ یہ مضمون اسی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس وہاں موقع پر پیش کیا جائے گا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ احد کے دن عین جنگ میں ہم کو اونگ نے آ دبایا۔ یہ وہ اونگ ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی، میں تھام لیتا۔ بس جو میں نے نقشہ کھینچا ہے بین ہی اس کے مطابق یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسی نیند کی کیفیت نہیں تھی کہ ہاتھوں سے چیزیں جا پڑیں یا ہم چلتے چلتے گر جائیں۔ تسکین تھی، سکینت تھی، مگر پھر بھی ایک حد تک ہمیں اپنے اعضاء پر اختیار حاصل تھا۔ پھر گرنے کو ہوتی، پھر تھام لیتا۔
یعنی یہ کوئی اچانک ایک حصہ یوں نہیں آیا اونگ کا، بلکہ ایک کیفیت کچھ عرصہ چلتی رہی ہے۔ ترمذی ابواب التفسیر میں حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو ہر آدمی اونگتے اونگتے اپنی ڈھال کے نیچے جھک رہا تھا۔ یعنی ایسا ہی نظارہ ہوا ہے کہ جو عام تھا، کوئی اتفاقاً ایک تھکے ہوئے مجاہد کے اوپر اطلاق پانے والی کیفیت نہیں تھی، بلکہ تمام مجاہدین جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برسر پیکار تھے، ان سب پر اچانک گویا آسمان سے ایک چیز اتری ہے، اور اس حالت نے ان کو ڈھانپ لیا، کیونکہ اس وقت ان کو شدید ضرورت تھی اپنے اعصاب کو ریفریش کرنے کی، ان کو تازہ دم کرنے کی، اور سونے کا وقت کوئی نہیں تھا۔ اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، مجھے یاد ہے بعض جہاں جب شروع میں سیر پہ جایا کرتا تھا، بعض دنوں میں رات کی نیند اتنی تھوڑی ہوتی تھی کہ کئی دفعہ چلتے چلتے چند قدم چلتے چلتے میں سو بھی جایا کرتا، یعنی اس ایسی نیند کی کیفیت میں، اور گرتا نہیں تھا۔ گرنے سے پہلے ایک ہلکا سا جھٹکا بدن کو ایسا لگتا تھا کہ پتہ لگ جاتا تھا کہ میں سوتے ہوئے چل رہا ہوں۔ اور ڈرائیونگ کے وقت بھی 1958 میں جب میں نے امریکہ میں زیادہ ڈرائیونگ کی ہے، 700 میل ایک دن میں، پھر اگلے دن پھر رات کی مجلسیں، جماعت کے جلسے، اور اتنا ذہن پر دباؤ تھا کہ کئی دفعہ گاڑی چلاتے چلاتے، موٹر چلاتے چلاتے تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ جاتی تھی، مگر اتنی خطرناک نہیں یا اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی کہ وہ موٹر ہاتھ سے نکل جائے۔ اور عین اس وقت جب وہ اپنا راستہ چھوڑنے والی ہوتی تھی تو ایک جھٹکا سا لگ کر واپس اسی دنیا میں آ جاتا تھا جہاں سے اونگ میں داخل ہوتا تھا۔ تو یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، لیکن یہ تو ایک اتفاقی بات ہوتی ہے، ہر انسان کو ایسے تجربے ہوتے ہیں۔ یہ کہ ساری قوم بیک وقت ایک ایسی نیند کی حالت میں چلی جائے جبکہ لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن سے سخت خطرہ بھی درپیش ہو، یہ اعجاز ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، لیکن یہ اعجاز ہے نفسیاتی حقیقت پر مبنی، یعنی ایسا اعجاز نہیں جس سے آپ فطرت کے لحاظ سے ناممکن قرار دیں۔ روزمرہ ہونے والا ایک واقعہ ہے، لیکن ایک آدمی سے تو ہو جاتا ہے، دو سے ہو جاتا ہے، ایک لڑائی کی حالت میں سب پر بیک وقت ایسی کیفیت طاری ہو جائے، یہ اعجازی کیفیت ہے۔ یبتلیہ سے متعلق تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ تا ظاہر کرے یوم، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یوم تبل السرائر، اور یومحسو کا معنی لکھا ہے خالص کر کے دکھا دے۔ یہ تفسیر روح المعانی میں نہیں، یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ان نوٹس میں سے ہے جو اخبار بدر میں شائع ہوئے تھے، وہ حوالہ غلطی سے میں نے نچلا پڑھ لیا۔ 15 جولائی 1909 میں 9 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے غالباً کوئی درس دیا ہے، اس کا خلاصہ شائع ہوا ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں لیبتلیہ سے مراد تا ظاہر کرے، جیسا کہ یوم تبل سرائر والی آیت میں تبلا کا لفظ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یومحسو سے مراد خالص کر کے دکھا دے، وہی مضمون ہے کہ اس کو پاک صاف کرنا، کھنگال کر ایک چیز کو نتھار دینا، صاف ستھرا کر دینا۔ ان الامر کلہ للہ، جو اب زیر بحث آنے والا ہے، ان لفظ امر سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یعنی شان و شوکت اور حقیقی غلبہ صرف حزب اللہ کے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور ان کے اصحاب کی مدد کرتا ہے، ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ امانت نواصل کی مختلف ترکیبیں جو ان کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ پیش کی گئی ہیں کشاف میں، اس میں اس کے 4 امکانی حل پیش کیے ہیں کہ گرامر کے لحاظ سے امانت
مفعول ہے اور نواسن اس کا بدل ہے۔ دوسرا حل ہے امنا کا عطف بیان ہے، معنی ہوں گے تم پر اطمینان کی حالت یعنی ہلکی سی نیند طاری کر دی۔ پہلی صورت میں امن کی حالت جو نیند ہے، اور یہاں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں بدل کی صورت میں، اور یہاں یعنی کا لفظ گویا بیچ میں شامل ہے۔ امنتاً حال من المخاطبین ہے، اور اس کے معنی ذوی امن کے امنا کے ہیں۔ اللہ نے تم پر جو کہ امن میں آ چکے ہو غم کے بعد ہلکی سی نیند طاری کر دی۔ نواسن مفعول ہے اور امنا اس کا حال ہے جو اس سے پہلے لایا گیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تقدیم تاخیر ہوئی ہے، یعنی یہ بھی امکان ہے کہ اس طرح اس کو سمجھا جائے کہ نواسن مفعول بہی ہے، تم پر نیند طاری کر دی جو امن کا موجب تھی، جو امن دینے والی تھی۔ کہتے ہیں عربی میں ایسے محاورہ چلتا ہے، جیسے کہتے ہیں رأیت راکباً رجلاً، میں نے سوار آدمی کو دیکھا۔ حالانکہ مفعول بہی آدمی ہونا چاہیے، اور عام استعمال میں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے آدمی کو دیکھا جو سوار تھا، لیکن عربی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں راکباً رجلاً، اور اس میں زیادہ تر جو اس کا محرک ہے اس تبدیلی کا وہ زور دینا ہے۔ اگر آدمی پر زور دینا نہ ہو بلکہ اس کے سوار ہونے پر زور دینا ہو تو پھر راکباً کو پہلے لے آتے ہیں کہ عام آدمی نے دیکھا، ایک سوار آدمی کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے جب ان معنوں میں اس یہاں لیں گے تو امن پر زور ہے یہ گویا کہ، اور یہ معنی بہت برمحل ہے اور اچھی طرح بیٹھتا ہے اس مضمون پر کہ نیند لانا مقصود نہیں تھا، مقصود امن دینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ امن کو پہلے سے بیان فرما دیا اور نواسن کو بعد میں۔ یہاں ویری لکھتا ہے، اس کا میں ترجمہ یہاں پیش کر رہا ہوں، بعد میں اس کا اصل حوالہ بھی دے دوں گا، کہ محمد اور اسلام قضاء و قدر کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی ہر چیز خدا کی مرضی کی تابع ہے، اور انسان کی کیفیت شطرنج کی موروں کی سی ہے۔ ویری نے لفظ یہ قضاء و قدر استعمال نہیں کیا، اس نے کہا ہے محمد بلیوڈ ان فٹیلٹی، یعنی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز جبری طور پر آسمان پر طے پاتی ہے اور اس سے کوئی مفر نہیں ہے، ہم کسی بات میں بھی خود بالارادہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے متعلق میں آپ کو ضمناً یہ بتا دوں کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عبداللہ آتھم سے مناظرہ ہو رہا تھا تو یہ ویری صاحب جو آج کل ایک محقق اور معلم کے بھیس میں ابھرے ہوئے ہیں، یہ پادری کے طور پر ہندوستان میں تعینات تھے، اور اس زمانے میں یہ اپنی سوچیں دیسی پادریوں میں منتقل کرتے رہتے تھے، ان کو مہرے بنا کر سامنے رکھتے تھے، اور یہ ان کی فٹیلٹی تھی بیچاروں کی۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو سب دنیا ساری کائنات مہروں کی طرح ہے، کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں، تو پادریوں کے بھی مہرے وہاں چلا کرتے تھے، کسی کا نام عبداللہ آتھم تھا، کسی کا کچھ اور مولوی تھا، لیکن یہ سارے ان کے سکھائے پڑھائے پیچھے رہ کر ان کے کانوں میں پھونکا کرتے تھے۔ عبداللہ آتھم کو تو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں تھی یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہی آیت اسی مضمون میں جو ویری پیش کر رہا ہے یہ عبداللہ آتھم مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ تو جب اس کا موقع آئے گا تو اس وقت پھر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں جو اہمتہم انفسہم کی فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ مومن نہیں ہیں جو شریک جنگ تھے،
بلکہ مراد وہ منافقین ہیں جنہوں نے پہلے ہی جنگ سے علیحدگی کا اقرار کا فیصلہ کر لیا تھا، یا وہ تھوڑی سی جماعت جو اپنے ایک لیڈر کے ساتھ اس احد کے میدان میں شامل رہی، جسے واپس جانے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ تو ایسے وہ لوگ تھے جو اس موقع پر آ کے ایسا پھنس گئے کہ میدان جنگ میں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کو نیند نہیں آئی، ان کو سکون نہیں ملا، کیونکہ ان کو تو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ہم کہاں پھنس گئے، ہم کس مصیبت میں پڑ گئے، ہم نے کیوں اپنی جانیں ہلاک کیں، بہتر تھا ہم پہلے واپس چلے جاتے۔ اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم سے مشورہ لیا جاتا تو ہم یہاں آنے کا مشورہ نہ دیتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مشورہ ہے جنگ احد کے میدان کا اور باہر نکل کر جنگ کرنے کا، یہ مشورہ بہت سے صحابہ، جن میں زیادہ تر نوجوان صحابہ تھے، ان کا مشورہ تھا۔ خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا رجحان یہی تھا اپنا ذاتی، کہ ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اور وہ جتنی دیر لڑائی کرنا چاہتے ہیں، گھیرا ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ جس طرح احزاب کے وقت ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، ویسا ہی تصور تھا کہ مدینے میں قلعہ بند ہو کر لڑائی کی جائے۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تو تھا لیکن شاطر بھی بہت تھا، اس کا بھی اتفاقاً یہی مشورہ تھا۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کی طرف سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ بشدت پیش ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فیصلے کی خاطر اپنے فیصلے کو بدل لیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول اس بات پر ناراض ہو گیا کہ اتفاقاً اس کا بھی یہی تھا، یہی فیصلہ تھا اور یہی مشورہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے مشورے پر ترجیح دی گئی ہے، اور انتقاماً اور شرارت کے طور پر وہ شروع میں تو ساتھ چلا، لیکن اپنے 300 ساتھیوں کو اس منصوبے کے تحت ساتھ لے کر روانہ ہوا کہ عین رستے میں میں یہ کہتے ہوئے واپس آ جاؤں گا کہ یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے، نہایت نامناسب بات ہے، اس لیے ہم واپس چلتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں، اور اس سے باقیوں میں بددلی پھیل جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کو نیند نے نہیں ستایا، مگر یہ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ اس لیے اگر منافق کی بات کرنی ہے تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ان کے ہم خیال لوگ میدان جنگ میں موجود رہے اور لشکر اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بس ان 700 میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، اور نفسیاتی کیفیت ان کی یہ ایسی پیدا فرما دی کہ ان کے دل میں ہیجان پیدا ہو گیا، اور جب دل میں ہیجان ہو تو اونگ کی کیفیت آ ہی نہیں سکتی۔ یعنی ایک ایسا ایک طبی علاج ہے جس نے خود بخود تفریق فرما دی۔ آپ کا دماغ جب زیادہ ہیجان پکڑ جائے تو نیند نہیں آتی، بعض ساری رات انسان انہیں سوچوں میں گھومتا رہتا ہے، لیکن اونگ نہیں آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک نفسیاتی کیفیت کو جو سچی اور اخلاص کی تھی، اس کو امن کی صورت میں بدل دیا اور پرسکون نیند عطا کر دی۔ لیکن وہ نیند ایسی نہیں تھی جس سے وہ بے ہوش ہو کے گرتے، بلکہ چلتے پھرتے سکون پا رہے تھے۔ اور وہ جو ظالم لوگ تھے، ان کے نفس کی بیماری خود ان کے لیے وبال بن گئی، اور ان کو کوئی سکون میسر نہیں آیا۔ قاسمی تفسیر قاسمی میں لکھا ہے کہ طائفۃ قد اہمت انفسہم، اس میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اونگ نہیں آئی تھی ان کو اپنی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا، نہ کہ ان کے دین یا ان کے نبی یا ان کے اصحاب نے۔ یعنی ان کو صرف اپنے نفسوں کی پرواہ تھی، اور وہ صرف اپنے نفسوں کو بچانا چاہتے تھے، اور اس سے بے چینی، گھبراہٹ اور ڈر سے ان کو اونگ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے دو باتیں قطعی طور پر نکلتی ہیں۔
یعنی اچھا ایک تبصرہ ہے، بعض باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اول یہ کہ اگر ان کو دوسروں نے اس وقت بہکایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ان کو اپنے نفسوں نے فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ جو دوسروں کے بہکانے میں آئے تھے وہ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک دوسرا گروہ ہے جو کلیتاً منافق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اتنی نیکی تو انہوں نے کی کہ بہکانے والوں کے بہکاوے میں نہیں آئے، مگر اپنے جان کے لالے ضرور پڑے ہوئے تھے اور اپنے نفسوں کے غم میں ضرور مبتلا تھے، یعنی ایمان میں اعلیٰ درجے پر نہیں تھے۔ یہ پہلے مضمون کی نسبت میرے دل کو زیادہ پسند آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہے ان کے متعلق یہ کہنا شاید مناسب نہ ہو کہ ان میں کچھ منافقین موجود رہ گئے تھے، بلکہ ایسے لوگ تھے جن کا ایمان نسبتاً ادنا درجے کا تھا اور اپنی جان کی فکر میں زیادہ غلطاں رہتے تھے۔ بس دوسری بات اس سے بہت اہم یہ نکلتی ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت خطرہ ٹلا نہیں تھا، کیونکہ جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو اعصاب کو از خود سکون آ ہی جاتا ہے، اور اس وقت اونگ ہی نہیں بلکہ نیندیں بھی آ جاتی ہیں، بعض گہری نیند میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے۔ اگر ویسی کیفیت ہوتی تو کمزور ایمان والے ہوں یا زیادہ دوسرے ایمان والے ہوں، بلکہ کمزور ایمان والوں کو جن کو جان کا خطرہ ہو ان کو زیادہ گہری نیند آنی چاہیے تھی کہ شکر ہے یہ مصیبت ٹلی، اور ایسی گہری نیند میں وہ ڈوب جاتے جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ تو جس وقت خدا نے یہ فضل فرمایا ہے وہ خطرے کا وقت تھا، اور اس کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ اعجاز ہے۔ جب تک آسمان سے یہ سکینت نازل نہ ہو اس وقت تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسے شدید خطرے کے وقت جو جنگ احد میں درپیش تھا ایسی نیند کی حالت میں ایسی اونگ کی حالت میں چلا جائے جس سے اس کو سکون مل جائے، لیکن اپنے اعصاب پر ایک درجہ اس کو اختیار بھی حاصل رہے۔ یہ تفسیر قاسمی میں نے دیکھا ہے اکثر اچھے نکات لے کے آتی ہے۔ امام ابن قیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں، اور اس ظن کی جو اللہ کے متعلق کرنا مناسب نہیں، یہ وضاحت کی گئی ہے۔ وظننتم، وہ جو ذکر ہے نا ظن الجاہلیہ، تم ظن الجاہلیہ میں مبتلا ہو گئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو قتل ہونے کے لیے دشمنوں کے سپرد کر دے گا۔ کہتے ہیں یہ ظن تھا جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لیکن یہ بات اس کے منافی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ بات تو حد درجہ کے کمینے منافقین کو زیب دیتی ہے کہ اس قسم کا ان کا بغض تھا دل میں کہ وہ یہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی واپس نہیں جائے گا، رسول بھی قتل ہو جائیں گے۔ اگر اس حد تک بغض تھا تو شامل وہاں کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے پہلا جو موقف ہے حضرت حدیث روایت جو قاسمی سورہ تفسیر قاسمی کا، وہ بہت زیادہ قابل قبول ہے، اور اگر یہ ہے معنی تو اس کا معنی، اس معنی کا اطلاق ان لوگوں پر ہو سکتا ہے جو مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے، ان لوگوں پر نہیں ہو سکتا جو جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ ظن الجاہلیہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ ظن الجاہلیہ کی مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعصب کے خلاف تعصب، کیونکہ ظن الجاہلیہ میں جب اسلام ظاہر ہوا تعصب کا بھی مظاہرہ ہوا، لیکن ظن الجاہلیہ اپنی ذات میں ایک آزاد ظن کی کیفیت ہے۔ یعنی مشرکین مکہ جس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے، جس قسم کی باتیں سوچا کرتے تھے، کیونکہ وہ مشرک لوگ تھے اس لیے حسن ظن
نہیں رکھتے تھے اور اپنے نیک انجام پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ظن الجاہلیہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ چونکہ ان کا ایمان زیادہ مستحکم نہیں تھا، اس لیے زلزلے کے وقت وہ بنیادوں سے ہل گیا اور وہ پہلے جیسی سوچوں میں مبتلا ہو گئے کہ اتفاقاً مارے جائیں تو کیا بنے گا، کیا پتہ یہ حادثہ ہی ہو، کیا پتہ یہ وہ جنگ نہ ہو جیسا کہ بیان کی جا رہی ہے، اور ہم اپنی غلطیوں سے اپنے بد انجام کو پہنچیں، کیا پتہ ہماری حفاظت کو کوئی آسمانی تدبیر اور تقدیر ظاہر نہ ہو۔ یہ ظن الجاہلیہ ہے جو ایسے لوگ سوچ سکتے ہیں جو ایمان کے ساتھ شامل ہوئے تھے مگر نسبتاً کمزور ایمان کے ساتھ، مگر جو سوچیں ان کی طرف یہاں منسوب کی جا رہی ہیں یہ ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اگر اتنی گندی سوچ تھی ان کی تو ہرگز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوتے۔ لیکن جیسا کہ آیت آگے بڑھتی ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے مضمون کو بعض مفسرین نے بعض دوسری آیتوں سے جوڑ کر یہ سنگین معنی نکالے ہیں، کیونکہ سورہ الفتح میں مثلا ایک آیت ہے جو اس مضمون کو کھولتی ہے اور اس کی بڑی بھیانک ایک شکل ظاہر کرتی ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برے وقتوں کی مار پڑنے کا انتظار کر رہے تھے، دوائر جس کو کہتے ہیں، زمانے کی مار اور اس کی لعنت جو پڑا کرتی ہے لوگوں پر، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پڑے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ انہی پر زمانے کی مار پڑے گی، انہی پر زمانے کی لعنت پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ زمانے کا تو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک خود بخود جاری ہونے والا ایک مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانے کی مار کی بحث نہیں، غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے اور ان پر لعنت کی ہے، وأعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس یہ وہ آیات ہیں جن کے پیش نظر ان کو اس صورتحال پر چسپاں کر کے بعض مفسرین نے بہت سخت معنی نکالے ہیں، جو میرے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد میں لوگوں پر اس شدت کے ساتھ اطلاق نہیں پا سکتے۔ وہ جو بدبختوں کا گروہ تھا وہ پہلے ہی چھوڑ کے جا چکا تھا، یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس سے ان کی طرف اشارہ ہو گیا ہے اور لڑنے والے شامل نہیں ہیں۔ باقی جو تفاسیر ہیں ان میں کوئی ایسی نئی بات نظر آئے گی تو بتاؤں گا جو میرے قابل بحث ہو۔ ہاں، یہ جو مضمون ہے کہ ان لوگوں پر اطلاق پائے گی جو پیچھے رہ گئے تھے اور جنگ میں شامل لوگوں پر یہ آیت اطلاق نہیں پائے گی، اس مضمون کی تائید بعض مفسرین نے کی ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر تھی، پرانے کی نہیں، کیوں جی یہ وہی حوالہ ہے حضرت مسلم موعود والا؟ ہاں نہ لکھا نہیں ہوا نیچے نام، قلمی نوٹ لکھا ہوا صرف، اچھا پھر وہی۔ ہاں بالکل۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا علیم بذات الصدور تک، جب فرشتوں کے نازل ہونے کا وعدہ ہوا تو مسلمانوں کو اس قدر اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ انہیں اونگ آنے لگی۔ طائفتم قد اہمتہم انفسہم، اس طائفہ سے مراد منافقین ہیں، یعنی جب مدینے میں احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست کی خبر پہنچی تو یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے کفار سے اتنے گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی کفار سے اتنے خائف تھے کہ انہیں وہاں اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ یہ بہت ہی عمدہ تفسیر ہے
اور صورتحال پر پوری طرح اطلاق پاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تباً یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جب اتنی بری شکست ہوئی ہے جیسا کہ بیان کی جا رہی ہے، تو وہ دشمنوں کی فوج لازماً مدینے پر حملہ آور ہو جائے گی، اور جو دفاع میں جان لڑانے والے تھے وہ تو بیچارے یا نڈھال ہو گئے یا شہید ہو گئے، تو ہمارا دفاع کس طرح ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، نکلتے نہیں تھے ڈر کے مارے باہر، تو ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اور ان کے متعلق قرآن کریم یہ مضمون بیان فرما رہا ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کافروں کی وقتی فتح اور مسلمانوں کی شکست اور نقصان کا علم جب مدینے میں منافقین کو ہوا تو وہ کہنے لگے اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو انہیں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، بھلا وہ ہماری بات مانتے کب ہیں؟ اس کے ساتھ ہی انہیں اس بات کا رنج ہونے لگا کہ اب حکومت تو بوجہ فاتح ہونے کے کافروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور ہم بالکل محروم رہ جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دوسرا مضمون حضرت مسلم موعود نے اپنے نوٹس میں یہ باندھا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں حل لنا من الامر شیء، تو یہ ان کی آخری ناکامی اور حسرت کا بیان ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو جاتی تو وہ چونکہ پیچھے بیٹھ رہے تھے اس لیے ان کو حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملنا تھا، اب جب کہ ان کو شکست ہو گئی ہے ان کے خیال میں، تو دشمن غالب آئے گا اور اس نے ہمیں کہاں حصہ دینا ہے، کیونکہ ہم عملاً تو مفتوح قوم کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ فکریں تھیں جو ان کی جان کو لاحق ہو گئی تھیں، انہوں نے کہا ہمارے لیے کچھ بھی مقدر نہیں، ہمیں کچھ بھی کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الامر کلہ للہ، یہ جواب حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس بات کا بھی ہے کہ تمہارے تصورات اور تمہارے ظن جھوٹے ہیں، کافروں کو کچھ نہیں ملنا، نہ تمہیں کچھ ملنا ہے، بالآخر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جسے وہ چاہے گا اسی کو حکومت دے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو۔ اور ایک معنی یہ بھی آپ نے نوٹ میں لکھے ہیں کہ منافقین یہ کہہ کر گویا آن حضور کی پیشگوئیوں کو جھٹلاتے تھے بعض منافقین کہ اگر ہمیں حکومت ملنی ہوتی تو آج ہمیں یہ شکست نہ ہوتی، اس لیے یہ جو دعوے تھے کہ ہمیں فتح ہوگی یہ سارے جھوٹے نکلے ہیں۔ وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُم میں حضرت مسلم موعود کے نزدیک مومن بھی مخاطب ہیں اور منافق بھی، دونوں ہو سکتے ہیں۔ مومن مراد لیے جائیں تو وہ واضح مطلب ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ صاف شفاف نتر کر اور خالص ہو کر ابھریں گے، اور یوماحصہ کا مضمون جب منافقین پر اطلاق پائے گا تو مراد یہ ہے کہ وہ چھن کر الگ ہو جائیں گے، یعنی مومن نتھر کر ایک طرف اور منافق جس کو کہتے ہیں نا گند کسی داخل ہو جاتا ہے کسی چیز میں، وہ گند جب اس کو اچھالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو پھٹکتے ہیں تو وہ الگ ہو جاتا ہے، اس لیے یوماحصہ کا یہاں یہ معنی ہوگا کہ منافق اس چھان پھٹک میں الگ ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم موعود نے کتب علیہم القتل کا ایک مضمون اور بھی نکالا ہے، وہ حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم بیٹھے باتیں کرتے رہو کہ اگر ہم یہاں ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ہوتا، اور اس خوف کے مارے تم نے اپنے لیے پیچھے بیٹھ رہنا پسند کر لیا، مگر مومن ایسے ہیں اگر ان پر قتال فرض کیا جائے تو وہ ذوق شوق سے دوڑتے ہوئے اپنے مقتل کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں، تمہاری طرح کے بزدل لوگ نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک تفسیری معنی ہے جس سے کلام میں لطف پیدا ہو جاتا ہے، مگر
اصل معنی جو بنیادی ہے اس کے برعکس نہیں ہے، اس کو منفی نہیں کرتا، اور وہ معنی یہی ہے کہ اگر خدا کے ہاں، یہ مراد نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کا ایک مقتل مقرر فرما دیا گیا ہے، مراد یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی خاص جگہ مرنا مقدر فرما دیا ہو اور لکھ چھوڑا ہو، تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ضرور اس مقتل تک جا پہنچیں گے اور کوئی چیز ان کے معنی نہیں ہو سکتی۔ اس میں تقدیر کا یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض افراد کے متعلق بعض خاص جگہیں مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کا وہاں مرنا مقدر ہو، اس میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے خدا تعالیٰ نے کوئی مقدر جگہ لکھ چھوڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں چونکہ ہر شخص کا کسی جگہ مرنا مقدر ہے، اس لیے ایک اور معنی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کے نے وہ لکھ چھوڑی ہے۔ آپ کو جس طرح ماضی کا علم یقینی طور پر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا علم یقینی طور پر ہوتا ہے۔ ماضی کا آپ کا علم اس واقعہ کا محرک نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں کہ اس علم کی وجہ سے وہ واقعہ ہوا ہو۔ اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا مستقبل کا علم ہونے کے باوجود لازم نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ایسا کروایا۔ مثلا آپ کسی کو حادثے کے مقام میں کسی سڑک کے اوپر زخمی حالت میں گرا ہوا دیکھیں یا مر چکا ہو اور ایک جگہ پڑا ہو، تو آپ کا یہ علم ہے، مگر آپ اس کا موجب تو نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں، آپ نے تو کوئی کردار نہیں اس کے اس حادثے میں ادا نہیں کیا، لیکن آپ کو علم ہو گیا ہے۔ اب اس علم سے جوں آپ مستقبل میں بڑھتے ہیں، اب واپس آ کر مڑ کے دیکھتے ہیں، تو اس واقعہ میں ایک ذرے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ علم سچا ہے۔ بس علم کے سچا ہونے کے نتیجے میں اگر آپ کا ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا، تو یہ علم اگر آپ کو مستقبل کے متعلق عطا ہو جائے تو وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ اللہ کو مستقبل کا علم ہے، اس لیے محاورتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا اللہ کے علم میں جو باتیں ہیں وہ کبھی بدلیں گی نہیں، اس لیے کہ وہ ہیں ہی اس لیے کہ ہو جانی تھیں، اس لیے نہیں ہوئی کہ خدا کے علم میں ہے، بلکہ علم واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔ بس یہاں پہنچ کر لوگوں کے ذہن میں ایک قسم کا ابہام پیدا ہو جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ علم والی بات کون سی ہے اور مقدر بات کون سی ہے۔ اس کے باوجود جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، بعض باتیں مقدر ہونے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہیں، اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس قسم کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے جو مستقبل کے متعلق یہ اعلان کرتی ہے کہ یہ میں نے لکھ چھوڑا ہے، ہو کر رہنے والی بات ہے، تمام دنیا کی طاقتیں اس کو ٹالنے کی کوشش کریں، ٹال نہیں سکیں گی کہ جس کو میں نے بھیجا ہو اسے میں ضرور غالب کرتا ہوں۔ بس اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ یہ قومی تقدیر ہے جو تقدیر مبرم بنتی ہے۔ کبھی انفرادی تقدیر بھی تقدیر مبرم بن جاتی ہے۔ کسی بدبخت کے متعلق جب خدا یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اسے یہ ضرور کرنا ہے، تو وہ اس میں خدا کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کا فیصلہ اس کا محرک بنتا ہے، اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اس واقعہ کا۔ جیسا کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا الہام آپ کے سامنے رکھا تھا، انی مہین من اراد اہانتک، میں ضرور اس شخص کو رسوا کروں گا جو تجھے رسوا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بس ایسی صورت میں مختلف وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے بعض بدبخت ابھرتے رہے ہیں، وہ سمجھتے رہے کہ ہم کامیاب ہوئے، لیکن نامرادی کی حالت میں مرے، اور ان پر کئی قسم کی ذلتیں ان کے اندر سے پڑنی شروع ہوئیں، کئی قسم کی رسوائیاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیں۔ اسی لیے میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ ایسے لوگ جو جماعت کی مخالفت میں ٹیڑھے دکھائی دیں، بعض معصوم تو بیچارے لا علمی میں مخالفت کرتے ہیں، وہ میرے پیش نظر نہیں تھے۔ ایسے جو ان لوگوں کے سردار ہیں،
جو سرغنے ہیں، جن کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ بد کردار لوگ ہیں اور بد نیت سے حق کی دشمنی کرنا انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے واقعات کو محفوظ رکھیں اور ان کی آنے والے واقعات کا تتبع کریں مستقبل میں. اور یہ امانت ہے آئندہ نسلوں کے لیے کہ پھر خدا تعالیٰ نے کس طرح ہم وہ دیکھیں گی کہ بعد ازاں خدا تعالیٰ نے ان کی مخالفتوں کے بعد ان کو کس انجام تک پہنچایا اور کس طرح اپنا یہ وعید ان کے متعلق پورا فرما دیا. باقی سب باتیں وہی ہیں جو عام فہم ہیں، کسی تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں. اب میں آتا ہوں یہ مستشرقین کی طرف. مونٹگومری واٹ لکھتے ہیں پیگن تھاٹس ظن الجاہلیہ، literally thoughts of the Jahiliyyah or pre-Islamic period, that is doubts of God's control of events. یہ اپنی طرف سے زبردستی بات بنائی گئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی قطعی روایت نہیں ملتی کہ جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں خدا کے متعلق یہ ظن تھا کہ پتہ نہیں اس کو کنٹرول ہے کہ نہیں. وہ تو خدا کے حوالے سے سوچا ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو اپنے بتوں کے حوالے سے سوچا کرتے تھے اور بڑی تحدی سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کا وبال تم پر پڑے گا اور تم اس سے بچ نہیں سکتے. وہ تو اس یقین اور تحدی سے بتوں کے ہاتھوں میں انسانی تقدیر دیکھتے تھے. تو خدا کے حوالے سے کہاں وہ سوچتے ہوں گے. میں نے جو مطالعہ کیا میرے علم میں تو کوئی ایسی سوچیں ان کی مذکور نہیں ہیں، نہ بت پرست کی نفسیات میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ خدا کے حوالے سے سوچے. وہ ان کو تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی بتوں کے تعلقات سے، اس لیے اللہ کا مضمون تو ان کی سوچوں کے دائرے سے باہر کہیں پڑا ہوا تھا. یہ تو جب مواحد دنیا میں، مواحد کامل دنیا میں ظاہر ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اللہ کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو اللہ کا حوالہ صرف ان مواحدین میں ملتا ہے جو استثنائی طور پر عرب سوسائٹی میں، مکے والوں میں بھی اور باہر بھی موجود تھے، ورنہ وہ خدا کی بات ایسے کیا ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ یوں ہی بات ہے. وہ ان کو جاہلیت کی باتیں ہر قسم کی آ گئی تھیں واپس. جب وسوسے پیدا ہوں، توہمات جاگ اٹھیں، تو مشرک وہم پرست ہوتا ہے اور ہر قسم کی باتوں سے وہموں میں مبتلا ہوتا ہے، شگون لینے لگتا ہے. یہ جو واقعہ وہ شاید اس کا یہ مطلب ہو. تو ان کے متفرق اور منتشر خیالات اور توہمات کا ذکر ہے جہاں ظن الجاہلیہ فرمایا گیا ہے. اور ظن الجاہلیہ کا یہاں موقع خدا کے ساتھ ایک تعلق کا پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ فتح دے گا اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ جو عمومی سوچیں ہیں یہ خدا کے تعلق میں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. یہ مراد ہے جو عموماً ان کو ہمیشہ گھیرے میں رکھا کرتے، گھیرے میں اپنے گھیرے رہتی تھیں، وہ اس موقع پر آ کر اللہ کے تعلق میں ویسی سوچیں جو آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کرتے تھے یا اپنے خداؤں کے متعلق بعض دفعہ کیا کرتے تھے کہ شاید اس نے یہ کیا ہو، اس نے یہ کیا ہو. اس قسم کے توہمات یہ اللہ کے تعلق میں ان کے ذہنوں میں جانشین ہو گئے. محمد ان میکھا، محمد ہسٹری آف دا قرآن، اس میں لکھا ہے ایک منٹ، مونٹگومری واٹ کے حوالے ہیں یہ یاد رکھیں. مجھے تو یاد ہے محمد ان میکا تھا، یہاں لکھا ہے محمد میکا، غالباً لکھنے والے نے غلط لکھ دیا ہے.
باہر وہ لکھتا ہے، دوسری بات اس نے یہ لکھی ہے واٹ نے، if we had a part in the affairs probably means if our advice had been followed and we had not gone out to battle. A number of Muslims had advised this and Muhammad had at first favored this first course. یہاں جان کے مسلمانوں کے طرف منسوب کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے یہ ایڈوائس دی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا اپنا بھی آغاز میں یہی رجحان تھا، لیکن پھر بدل دیا۔ یہ تلبیس اس کو کہتے ہیں۔ واٹ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خیال یہ تھا، اور اتفاق سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی یہی خیال تھا، اور جو بدلا ہے یہ لوگوں کے مشورے پر ارادہ بدلا ہے۔ اور یہ تلبیس سے ظاہر یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی خیال تھا، اور مسلمانوں نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ نہ نکلو، لیکن اپنا یہ خیال خود بھی بدل دیا اور ایک غلط فیصلہ کر دیا۔ یہ اس طرح شرارت کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے to men who thought that Muhammad's faulty plans before the Uhud led to the loss of life, he was told to say کہ یہ خدا کی تقدیر ہے، if you had remained in your home etc۔ اب دیکھیں کیسی شرارت اور کتنا زہر اگلنے والے لوگ ہیں۔ کہتا ہے محمد's faulty plans before the Uhud led to this۔ فالٹی پلان کیا، آج بھی جب مڑ کر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ خوبصورت جنگی چال ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے جلسہ سالانہ کی تقریر میں بھی احد پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے لشکر کو دشمن سے پرے پہاڑی کی اوٹ میں کھڑا کر دینا، جبکہ دشمن کے لیے موقع تھا کہ ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہو جائے، ایک عظیم الشان جنگی تدبیر تھی جس کی مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ جرنیل تو یہ سوچتے ہیں کہ پیٹھ محفوظ اس طرح ہو کہ اگر ہمیں ریٹریٹ کرنی پڑے، ہمیں واپس آنا پڑے، تو ہمارے اور ہمارے امن کی جگہ میں بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بظاہر بڑا زبردست خطرہ مول لیا ہے کہ دشمن اگر ان کو چھوڑ کر مدینے کی طرف مائل ہو جاتا تو جیسا چاہتا کرتا، لیکن دشمن کی نفسیات پر آپ کو گہرا عبور تھا۔ آپ جانتے تھے نمبر ایک کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمزور بھی ہوئے اور جنگ کی سختی کے وقت انہوں نے پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ مدینے نہیں جا سکیں گے۔ کشتیاں جلانے والا مضمون پیدا فرما دیا۔ وہ جو جبرالٹر پر واقعہ پیش آیا تھا وہ ویسا ہی مضمون ہے کہ طارق نے جس طرح کشتیاں جلائیں تھیں اس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے اب پہاڑ ہے اور اگر تم چاہو بھی تو تم واپس نہیں جا سکو گے، اس لیے اس کامل یقین کے ساتھ اس میں شامل ہو کہ جان کی آخری قربانی پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس سے ان کے کردار میں ایک عظمت پیدا ہو گئی۔ پھر دشمن کو بتا دیا کہ ہم بزدل نہیں ہیں، پیچھے مدینہ خالی پڑا ہے، تمہیں جرت نہیں ہو سکتی کہ تم ہمیں چھوڑ کر مدینے پر حملہ آور ہو۔ اور اگر وہ ایسا کرتا تو یہ آگے سے مدینے نے اپنا دفاع خود ہی کرنا تھا، تو یہ سینڈوچ ہو جاتا ان دونوں طاقتوں کے درمیان۔ ہاں، اس کا اصل حوالہ آ گیا ہے۔ اس کتاب کا نام محمد ان میکہ نہیں ہے، محمد's میکہ ہسٹری ان دی قرآن، یہ عنوان ہے مونٹگومری واٹ کی کتاب کا۔ اچھا، اب دیکھیں فالٹی پلان جو وہ کہہ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پلان کر کے دشمن پر ایک روب ڈالا ہے، اور وہ بڑا بھاری روب تھا، اور دشمن کو یہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے نہ کچھ لوگ آ پڑے۔ یہ اس خطرے نے لازماً ان کے بھاگنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ 700 تو نکلے ہوئے ہیں لیکن کس برتے پر نکلے ہیں؟
واپسی کا راستہ بند کر کے نکلے ہیں، تو ضرور کوئی ہماری پیٹھ کے پیچھے سے خوف ہے۔ اور چونکہ وہ جاہلانہ تصورات میں مبتلا رہتے تھے، اور شرک جاہلانہ تصور سوچا ہی کرتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سے بہتر پلان ممکن نہیں تھی۔ ان کی نفسیات پر گہری نظر رکھی ہے، اور فنون حرب پر لکھنے والے جو فلسفہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے عالی شان جرنیل تاریخ میں عالم میں ابھرے ہیں وہ دشمن کی نفسیات کو سمجھنے کے نتیجے میں اس بڑے بلند مرتبے تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ نیپولین کے متعلق بھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کی جنگی کامیابیوں کا راز اس کی دشمن کی نفسیات سمجھنے میں تھا۔ اور اسی طرح جنگ عظیم میں اب چرچل کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جگہ جگہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ دشمن کی نفسیات کیا ہوگی، اور جو بہتر سمجھتا ہے وہی غالب آتا ہے آخر۔ نیپولین کی شکست کے اسباب میں بھی اس کی نفسیاتی غلطی کو سب سے اہم نمایاں ایک کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آخر پر جب اس کو شکست ہوئی ہے تو وہ جو جنگی داؤ پیچ پر گہرا عبور رکھنے والے مورخین ہیں جن کو پتہ ہے نفسیات کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل نیپولین کی شکست کا راز اس کا اسپینش کریکٹر نہ سمجھنے میں ہے۔ وہ یورپ کا دوسرا کردار تو سمجھتا تھا، ان کے مزاج کو سمجھتا تھا، لیکن اسپینش کردار کو نہیں سمجھتا تھا، اور اس سلسلے میں اس سے جو غلط فیصلے ہوئے وہی دراصل اس کی تباہی کا موجب بنے ہیں۔ تو یہ تفصیلی بحث کا تو موقع نہیں ہے، میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ احد میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن کی نفسیات پر اتنا گہرا عبور ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بغیر یہ فیصلہ ممکن ہی نہیں تھا جو آپ نے کیا۔ جانتے تھے کہ کبھی نہیں پلٹے گا اس طرف، ورنہ پیچھے سے ہم ہوں گے اور سامنے سے مدینہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ جانتے تھے کہ وہ خطرہ محسوس کرے گا، پھر بھی اس وہم میں مبتلا رہے گا کہ اہل مدینہ کہیں عقب سے نہ حملہ کر دیں، کچھ تو سپاہی پیچھے چھوڑ آئے ہوں گے، ورنہ اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو حربی تاریخ میں ایک عظیم الشان جنگی حکمت کا ایک کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک ایک نمایاں حیثیت سے تاریخ حرب میں ایک جیسے کہتے ہیں ستاروں کی طرح روشن اور چمکتا رہے گا، ویسی کیفیت ہے اس کی۔ اسے یہ لکھنا فالٹی پلانز بیفور دی عہد لیڈ ٹو دی لاس آف لائف، اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ حد ہی کوئی نہیں۔ اور اس کا جھوٹ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود دوسری جگہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اگر وہ درے والے وہ نافرمانی نہ کرتے تو یہ فتح شکست میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کو فالٹی پلان کہتے ہیں۔ کتنی بیوقوفی ہے اور کتنا نفس کا دھوکہ یا دوسرے کو دھوکوں میں ڈالنے کے لیے ایک بے ارادہ کوشش ہے۔ خود جانتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کر چکا کہ اتنی مکمل اور خوبصورت پلان تھی کہ اگر وہ لوگ جو درے پر مامور تھے وہ غلطی نہ کرتے تو ناممکن تھا کہ یہ فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی۔ اور اب کیا دیکھو فالٹی پلان، ایسی باتیں لوگ کر رہے تھے۔ اب سنیے، پہلے ہم تقدیر کا مسئلہ لیں یا پہلے یہ ان مفسرین کی بحث کو ختم کریں؟ نہ وہ ختم ہونی ہے نہ وہ ختم ہونا ہے، میں نے وقت دیکھ لیا ہے۔ کتنا وقت رہتا ہے جی؟ ابھی 5 منٹ۔ 5 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے تقدیر کو آخر میں لے لیں گے۔ ابھی میں ایک شیعہ مفسر صاحب کی ایک عبارت پیش کر دیتا ہوں، اس پر گفتگو انشاءاللہ باقی کل ہوگی پھر۔ It is reported that the sword was automatically falling on the enemy from the hands of the greatest hero of the faith. کہتے ہیں جب یہ اونگ کی کیفیت ہوئی تھی تو اس وقت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کی تلوار از خودکار مشین کی طرح چل رہی تھی، ان کا ارادہ داخل نہیں تھا۔
اس طرح یہ بیچارے عوام شیعہ کو دھوکے دیتے ہیں اور ظلم پھیلاتے ہیں ان میں، خدا کا کوئی خوف نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، ان معصوم شیعوں کا بھی اٹھائیں گے جو ان کو علم نہیں ہے، اور وہ یہ باتیں سن کے مان جاتے ہیں، اور بچپن سے کان میں ایسی باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ پھر حضرت علی کا ذاتی کردار کہاں چلا گیا؟ اگر اس طرح اللہ کرواتا تھا تو پھر تو ان کا ذات کا کوئی بھی دخل نہ ہوا، ان کا ماہر فن حرب ہونا یا نہ ہونا بے تعلق بات بن جاتی ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے تھاما ہو اور اس سے وہ حرکتیں کروائیں، کچھ ماہرانہ حرکتیں کروائیں، تو اس بچے کا بھی اس میں کیا فخر ہے؟ اس کا تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو نیند نے ثابت کر دیا کہ ان کے قول کے مطابق اون کی کیفیت سے اصل راز سے پردہ اٹھ گیا کہ حضرت علی میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ اوپر سے از خود حرکتیں ہو رہی تھیں۔ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضرت علی اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ تھے، یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کو پوری طرح خدا نے اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے یہ کروا رہا تھا، مگر کوئی ذاتی خوبی ان کی باقی نہ رہی۔ اور یہ کہنا کہ وہ ایک ماہر، ایک بڑے مشاق لڑنے والے تھے، یہ بات تو ہاتھ سے جاتی رہی۔ While the truly faithful ones had been experiencing the divinely caused miraculous slumber, the hypocrites in the Muslim rank sat idle, murmuring about what would be the ultimate result of the conflict against the tremendous strength of such strongly numbered an enemy. کہتا ہے سوائے چند مومنین کے، جن کو یہ مراد، ان کی مومنین سے مراد یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی، ان پر تو آ گئی تھی نیند، باقی سارے تو بس یہی سوچوں میں مبتلا کھڑے تھے کہ اب ہمارا بنے گا کیا۔ What most of the Sahabas, remember this, companions of the Holy Prophet did that day in flying away from the battlefield when the enemy surprised the Muslims from the rear through the passage which was foolishly vacated by the band of the Muslims, the commentators have quietly advised and avoided without the least reference to it. اچھا جی، خیر باقی پھر لے لیں گے، اب کہتے ہیں 1 منٹ رہ گیا۔ اس وقت جو درس جا رہا ہے مختلف زبانوں میں، اردو کے علاوہ انگریزی، عربی، فرینچ، جرمن، رشین، بوسنین اور ٹرکش کے ہمارے ماہر وہاں سے جرمنی سے تشریف لے آئے ہیں، ان کو کل میں نماز میں دیکھا تھا، انہوں نے باقاعدہ شروع کر دیا ہے۔ یہ جو کیسٹس ہیں ان کو اب محفوظ رکھیں تاکہ آئندہ پھر ان دوستوں میں کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ باقی انشاءاللہ کل پرسوں، کل نہیں، کل جمعہ ہے، پرسوں اکٹھے ہوں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔